صحیح روایت میں فرمایا کہ اگر اللہ کے دین کی محنت اس لیے کرتا ہے کہ میری قوم کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ یہ مجاہد حمیت کی وجہ سے مجاہد ہے، مجاہد حمیت کی وجہ سے مجاہد ہے، یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ اور اگر کرتا ہے مال کے لیے تو مال مل جائے گا، بیوی کے لیے کرتا ہے تو بیوی مل جائے گی، لیکن مجاہد تو صرف وہ ہے جو اس لیے محنت کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں پر اسی حدیث پر سارا مدار رکھا تمام احکام کا، کہ اس لیے محنت کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں قائم ہو جائے۔ صرف وہی ہے اللہ کے راستے کا مجاہد، وہی مہاجر ہے جس کی ہجرت صرف اللہ کے رسول کے لیے ہو۔ میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو دین کی نسبت پر، تعاون کرو دین کی نسبت پر۔ اس لیے فرمایا کہ حسد ایک دوسرے کے تعاون سے روک دیتا ہے، حسد ایک دوسرے کا تعاون کرنے سے روک دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے ایک دوسرے کا تعاون کریں خیر کے کاموں میں، ایک دوسرے کا تعاون کریں خیر کے کاموں میں۔ تو یہ حسد ہوتا ہے کبر کی وجہ سے، حسد ہوتا ہے کبر کی وجہ سے، اور تعاون ہوتا ہے تواضع کی صفت سے، تعاون ہوتا ہے تواضع کی صفت سے۔ جتنی تواضع ہوگی اتنا تعاون کریں گے ایک دوسرے کا۔ آپ دیکھیں گے بادشاہ ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتے، کیونکہ بادشاہوں میں کبر ہوتا ہے۔ انبیاء میں تواضع ہوتی ہے، انبیاء میں تواضع ہوتی ہے، وہ تعاون کرتے ہیں۔ بادشاہوں میں کبر ہوتا ہے، اس لیے ملکوں میں تقابل ہے آپس میں، بادشاہوں میں کبر ہوتا ہے، اس لیے ان میں ایک دوسرے کا مقابلے کا مزاج ہوتا ہے۔ اور انبیاء میں تواضع ہوتی ہے، وہ تواضع کی وجہ سے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ سنو غور سے بات، سب سے بڑی صفت تواضع ہے۔ آپس کی اجتماعیت تواضع سے ہوگی، تکبر سے نہیں۔ آپس کی اجتماعیت تواضع سے ہوگی۔ صحابہ کرام کے تواضع کے ایسے واقعات ہیں۔ ایک صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا۔ یہ مقام تھا، یہ مقام تھا ان کا کہ جب آپ سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا۔ اتنا اونچا مقام، بلکہ خندق جو کھودی گئی وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر، اس سے پہلے خندق کھود کر مقابلہ کرنا اسلام میں نہیں تھا۔ خندق کی کھدائی سب سے پہلے اسلام میں وہ حضرت سلمان فارسی کی رائے پر ہوئی۔ یہ مقام تھا۔ سارے غزوات میں ہر موقع پر آپ کے ساتھ۔ چنانچہ دو آدمی حضرت سلمان فارسی سے ملاقات کے لیے نکلے، ان کے علاقے میں گئے، ان کے علاقے میں گئے، تلاش کیا، پوچھا لوگوں سے، بھئی یہاں ایک صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں سلمان فارسی۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ ان کا گھر ہے، بتایا لوگوں نے یہ ان کا گھر ہے، یہاں ایک صحابی ہے۔ چنانچہ ان کے گھر میں گئے، ملاقات کی، اور جا کے پوچھا کہ آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں سلمان فارسی تو ہوں، میں آپ صحابی ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں میں صحابی نہیں، میں صحابی نہیں، سلمان فارسی تو ہوں، صحابی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ میں صحابی تو نہیں ہوں، ہاں سلمان فارسی ہوں۔ دونوں کے دونوں یہ کہہ کر اٹھ گئے وہاں سے کہ ہمیں جس سلمان فارسی کی تلاش ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ اسی نام کے کوئی دوسرے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جن کی ہمیں تلاش ہے۔ کھڑے ہو گئے دونوں، کہنے کہ بھئی چلو ہم تو یہاں غلط آ گئے، اور جس سلمان فارسی کی ہمیں تلاش ہے یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کہنے کہ میں صحابی نہیں ہوں۔ تو پوچھا سلمان فارسی نے کہ تمہیں کون سے سلمان کی تلاش ہے؟ کہ وہ سلمان فارسی میں سے ملنا چاہتے ہیں ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، آپ کی صحبت میں رہے ہیں، آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے ہیں۔ سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں یہ موقع تو مجھے بھی ملا ہے، یہ موقع تو مجھے بھی ملا ہے، مگر میں صحابی نہیں ہوں۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ اللہ کیسی تواضع صحابہ میں کہ میں صحابی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا آپ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ غزوات میں آپ شریک رہے، اور پھر کہہ رہے میں صحابی نہیں ہوں۔ تو فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ صحابی تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاوے۔ جب تک قیامت میں حشر آپ کے ساتھ نہ ہو، جب تک قیامت میں حشر آپ کے ساتھ نہ ہو، اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحابی ہیں۔ اللہ، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحابی ہیں جب تک قیامت میں حشر آپ کے ساتھ نہ ہو۔ میرے دوستو، عزیز اور بزرگوں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح آزمائش کرتے ہیں مختلف حالات میں، اس میں واقعی تواضع میں رہنے والے اور اپنے آپ کو عموم میں رکھنے والے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فرمایا حدیث میں کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا شیطان ہے، اس سے بچنے کے 3 اسباب ہیں کہ ایک سبب تو یہ کہ عموم میں رہو، سبب تو یہ کہ عموم میں رہو، عموم میں رہو، اور اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو، اور اپنے آپ کو مسجد والا بنا کر رکھو، تو تم ہر زمانے میں شیاطین کے حملوں سے اور فتنوں سے بچے رہو گے۔ عموم میں رہو، اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو، اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو، عموم میں رہو، اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو، اور اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنا لو، تو تم شیطان کے حملے سے اور فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اپنے کو عموم میں رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، ایکم بن عبد المطلب، تمہیں نبی کون سے ہیں؟ تمہیں نبی کون سے ہیں؟ آنے والا پوچھتا تھا تمہیں نبی کون سے ہیں؟ آنے والا پوچھتا تھا تمہیں نبی کون سے ہیں؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے اور نصرتوں کے نزول کے اسباب بتلائے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا بڑا سبب آپس کی اجتماعیت کا وہ یہ ہے کہ امت طبقات میں تقسیم نہ ہو۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ اللہ کی مدد آنے کے لیے سب سے بنیادی سبب اجتماعیت، جس کا میں سب سے بڑی رکاوٹ حسد ہے کہ حسد مجتمع نہیں ہونے دینا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت کے لیے تواضع، اجتماعیت کے لیے تواضع، جی ہاں، کبر مجتمع نہیں ہونے دے گا۔ دو ملک جمع نہیں ہوتے کبر کی وجہ سے۔ صحابہ کی اجتماعیت وہ تواضع کی وجہ سے تھی، صحابہ کی اجتماعیت تواضع کی وجہ سے تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہیں آپس کی اجتماعیت کے اسباب، یہ ہیں آپس کی اجتماعیت کے اسباب کہ صحابہ کی اجتماعیت تواضع کی وجہ سے، صحابہ کے قلوب حسد سے پاک تھے،
یہ بڑی وجہ تھی آپس کی اجتماعیت کی۔ پہلے ایک دوسرے کا تعاون جو کرتے تھے وہ تعاون کرتے تھے دین کی نسبت پر، ذاتی نسبت پر نہیں۔ ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے دین کی نسبت پر، ذاتی نسبت پر نہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، اجتماعیت کے یہ اسباب ہیں، اور اجتماعیت میں عرض کر دیا کہ اجتماعیت اصل یہ ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو۔